بلال سعودی عرب سے، میں سول انجینئر ہوں، 2014 میں نے ڈگری حاصل کی تھی، اس کے بعد سے میں سعودی عرب میں کارپوریٹ مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میرے 2014 میں 4 ماہ لگے تھے تبلیغی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد بھی کافی وقت لگتا رہا ہے۔ میرا تقریباً 25 ملکوں کے کالج یونیورسٹیوں سے فارغ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا، ویری گڈ، جن کے دینی احوال بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا فرقہ یہ سائنس اور عقل والا فرقہ ہے، اور یہ لوگ دنیا دار اسکالرز کے بیان کردہ مسئلے اس لیے مان لیتے ہیں کیونکہ وہ قرآن و حدیث سے دلیل دکھاتے ہیں، چاہے وہ دلیل غلط ہی کیوں نہ ہو، اور علماء بجائے دلیل دکھانے کے یہ کہتے ہیں کہ ہم علم والے ہیں، ہمارا مسئلہ سنیں، جبکہ پڑھے لکھے لوگ چونکہ تحقیقی ذہن کے ہوتے ہیں اس لیے وہ دلیل کے بغیر کسی کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو کالج یونیورسٹیوں سے فارغ ہونے والے اکثریتی لوگ علماء کرام کو سننے کے بجائے مختلف اسکالرز کے انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں جو عالم نہیں ہیں ان کو سنتے ہیں۔ یہ تو اس طرح کے اسکالرز کو سننے کے بعد بہت سارے لوگ، یعنی اس طرح کے اسکالرز کو سننے والے بہت سارے لوگ حرام اور ناجائز کاموں کو صحیح سمجھ کر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اکثر بیان کردہ مسائل اجماع امت کے خلاف ہوتے ہیں، ان کی دلیلوں میں کوئی نہ کوئی بنیادی غلطی ہوتی ہے جن کا علماء کرام رد کر سکتے ہیں، لیکن علماء کی طرف سے جو جوابات آتے ہیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی عالم نے کوئی آدھے گھنٹے کا بیان کیا ہو تو 2-4 منٹ اس دلیل پہ بات کی ہوگی، باقی آدھے گھنٹے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گزارش یہ ہے کہ چند مشہور لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور عالم نہیں ہیں، تو آپ علماء کو چاہیے کہ ان کے اختلافی مسائل کا جواب دینے کے لیے ایک ترتیب سے ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا جائے، جس میں سب سے پہلے ان لوگوں کی دلیل کو رد کیا جائے اور پھر قرآن و حدیث سے اور عقل سے دلیلیں دی جائیں اور ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے۔ جیسے خلا کے مسئلے میں آپ کی ویڈیو آئی ہے سامنے، بس تھوڑی لمبی ہے۔ بھائی دیکھو، یہ جو جب مدلل ویڈیو ہوتی ہے نا تو لمبی ہی ہوتی ہے۔ یہ بھی لوگ جو ہے نا، اب جو اسکالر جو گمراہ کر رہے ہیں وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، 2 منٹ کی ویڈیو بنا دی اور ایک فتنہ پھیلا کے چلا دی۔ اب وہ 2 منٹ کی ویڈیو لاکھوں ملینز لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ جب اس کا جواب دیا جائے گا تو تحقیق ہوتی ہے نا، وہ تو پراپر وے میں تحقیق ہوتی ہے۔ تو اب میرا خلا پر بیان 1 گھنٹے سے اوپر کا ہے تو وہ تو ظاہر ہے تحقیقی بیان ہے، پھینکنے کے لیے کوئی تحقیق کی ضرورت تھوڑی ہے، اٹھاؤ پھینک دو۔ اب 2-3 منٹ کی کلپ تو ملینز لوگ سن لیتے ہیں، جب تحقیقی بیان آئے گا تو 1 گھنٹے کا ہی ہوگا، وہ اتنے زیادہ لوگ نہیں سنتے۔ تو اس میں علماء کی غلطی نہیں ہے، اس میں عوام کی غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کو حکم کس کا دیا ہے، کس کو فالو کرنے کا دیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، اللہ علماء کو ختم نہیں کرے گا، علماء کے سینوں سے علم کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ اللہ علماء کو اٹھائے گا، پھر لوگ علماء کو چھوڑ کر گمراہ لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، ضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو لوگ اگر قرآن و حدیث پہ چلنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے کہ علماء سے پوچھو، علماء سے رابطہ کرو، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دنیا میں ان لوگوں کو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میڈیکل سائنس میں عام لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیں، کسی انجینئر کو، کسی پروفیسر کو جو میڈیکل سائنس کا پروفیسر نہ ہو اس کو کبھی بھی فالو نہیں کرتے، وہاں کوئی بھی دلیل نہیں دیتا کہ وہ دلیل سے بات کر رہا ہے، وہاں ڈاکٹروں کو فالو کیا جاتا ہے۔ ہاں میں بار بار کہتا ہوں کہ جیسے علماء میں 2 نمبر ہوتے ہیں تو 1 نمبر بھی علماء میں ہی ہوں گے، جیسے ڈاکٹروں میں 2 نمبر ہوتے ہیں تو 1 نمبر بھی ڈاکٹروں میں ہی ہوں گے، حکیموں میں 2 نمبر ہوتے ہیں تو 1 نمبر بھی حکیموں میں ہی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ حکیموں میں 2 نمبر لوگ ہیں تو آپ اب حکمت میں جو ہے نا علاج آپ حکیموں کو چھوڑ کر آپ جو ہے وہ کسی انجینئر سے علاج کرانا شروع کر دو، یا کسی سول انجینئر سے، یا کنسٹرکشن کا کوئی کام کر رہا ہے سول انجینئر اس سے شروع کروا دو، تو یہ بیوقوفی والی بات ہوگی۔ تو یہ حجت نہیں ہے قیامت کے دن، آپ یعنی اللہ پہ حجت تمام نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم نے علماء کو فالو نہیں کیا، ہم نے فلاں کو فالو کیا کیونکہ اس کے پاس دلیل تھی۔ اللہ کہیں گے کیا علماء کے سے تم کو نہیں دلیل مل سکتی تھی، ان کے پاس نہیں گئے تم؟ اب جب علماء کے دلائل ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں تو لوگ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اتنے لمبے بیان کون سنے، تو شارٹ کٹ راستہ چاہیے، تو پھر جاؤ جہنم میں، اللہ نے بہت سے لوگوں کو ڈالنا ہے تو آپ بھی چلے جاؤ گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھائی بیچارہ اپنی پریشانی ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کے دل میں ایک جذبہ ہے۔ باقی یہ آپ نے جو تجویز پیش کی ہے کہ علماء کو چاہیے کہ ان کے ایک کلپ پر ریکارڈ کریں،
علماء کر رہے ہیں یہ کام اور یوٹیوب بھرا ہوا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یوٹیوب میں کچھ ایسا سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ نیگیٹو چیز بہت تیزی سے پھیلتی ہے, فساد والی چیز, کیونکہ لوگ اس کو وائرل کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں. جو فتنہ پرست لوگ ہیں نا, یہ باقاعدہ پلان کے تحت کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ایک کلپ کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے, اور جو پازیٹیو چیز ہے وہ اس طرح سے شیئر ہوتی نہیں ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا, کوئی بے حیائی والی چیز چلائیں ملینز میں چلی جائے گی, اور آپ کوئی حدیث پوسٹ کریں تو وہ چند ہزار لوگ اس کو دیکھیں گے. تو یہی بات ہے, علماء کے جو کلپ ہیں وہ کم وائرل ہوتے ہیں کیونکہ وہ مدلل بات ہوتی ہے اور ٹو دا پوائنٹ بھی اس میں کلپ ہوتے ہیں. بعض دفعہ لمبی بات بھی ہوتی ہے لیکن ٹو دا پوائنٹ بھی, لیکن ہوتی وہ خیر کی بات ہے. تو میڈیا کا مزاج یہ ہے کہ شر تیزی سے پھیلتا ہے. تو باقی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ایک ایک کلپ کا جو ہے نا جواب ریکارڈ کروانا چاہیے. بہت سے جو ہم نے ریکارڈ کروائے ہیں لیکن ان میں بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا, لیکن جتنا فائدہ ہونا چاہیے ہوا نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا, جب آپ ان کو جواب دیتے ہو تو یہ جواب گھما دیتے ہیں. خلا والے میں ہی دیکھ لینا, جب میں نے جواب دیا خلا والے کلپ میں تو سامنے سے کیا جواب آیا, اس نے ایسا گھمایا ہے نا, ایسے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں, ایسے گھنا بن گیا ایک آدمی. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ سامنے بیٹھ کے جو بات ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتی. تو ایسے گھنا بن گیا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے, حالانکہ میں نے تو آپ کے کلپ چلا کے لوگوں کو دکھایا ہے, اور اس کے لوگ پھر بھی فیور کر رہے ہیں کہ اس نے کہا ہی نہیں ہے, یہ کہا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, جہنم بہت بڑی ہے, جاؤ چھلانگ لگاؤ جہنم میں. ہمارے جو ہمارے بس میں ہم وہ کر سکتے ہیں. زبردستی ہدایت کسی کے بس میں ہے نہیں. اور ویسے بھی دین پر تو کسی کا قبضہ نہیں ہے, اجارہ داری نہیں ہے. علم پر مدارس کھلے ہوئے ہیں, آپ آؤ خود علم حاصل کرو نا. میں نے جامعۃ الرشید کا ولاگ بنایا تھا کہ ڈاکٹرز, انجینئرز, ماسٹر کیے ہوئے لڑکے, ماسٹرز لڑکے, پی ایچ ڈی اسکالرز, وہ جامعۃ الرشید میں عالم بن رہے ہیں. 3 سال ہو گئے, کسی کو 4 سال ہو گئے. تو میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا کہ بتاؤ دینی مدارس میں کیا منجن بکتا ہے؟ 2 سال 3 سال میں تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ سب نے کہا نہیں بھائی, ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں پراپر وے میں, اور ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو یہی میرا خیال ہے کافی تھا سمجھنے کے لیے کہ دینی مدارس میں دین کا علم سکھایا جاتا ہے. تو آپ پراپر علم حاصل کریں. واقعی علم دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن اس کا ایک غلط مطلب ہے, ایک صحیح مطلب. غلط مطلب یہ کہ جب دین کے علم پر اجارہ داری نہیں ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر اٹھ کے دین کے مسائل بیان کرنا شروع کر دے, یہ غلط مطلب ہے. اور صحیح مطلب یہ ہے کہ ہر شخص دین کا علم حاصل کر سکتا ہے, لیکن جب تک حاصل کرے گا نہیں اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کو فتویٰ دے, وہ لوگوں کو مسائل بتانا شروع کر دے. تو دینی مدارس کھلے میں, آپ آؤ, اپنی آنکھوں سے دیکھو, پڑھو, پھر آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ واقعی علوم تو یہاں پر ہیں. اور ان علوم کو حاصل کیے بغیر انسان فتویٰ نہیں دے سکتا, مسائل بتا نہیں سکتا. جو بتائے گا تو گمراہ ہوگا, لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا.